ماشاءاللہ ناظرین، تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سعادت کی سفر میں آپ اور ہم شریک سفر رہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر کو قبول فرمائے۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے چلتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں۔ جناب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمادہ رند تو تنہا داری۔ ناظرین مکرم، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ پروفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کریم علیہ السلام سے پہلے اور رسول مبعوث ہوئے، جنہوں نے ہمارے آقا مولا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کی بشارت نام لے کر دی تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان ان کا اللہ۔ ذکر خیر جاری ہے۔ ان کی ولادت کی بات ہوئی، پیدائش کی بات ہوئی، سورہ آل عمران میں معجزانہ پیدائش تھی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر ان کے معجزات کا ذکر قرآن نے بڑی تفصیل سے کیا ہے اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے پرندے جو ہیں ان کو مٹی کے پرندے بنا کے پھونکوں گا تو وہ اللہ کے اذن اور حکم سے اڑ جائیں گے ہوا میں، اور میں تمہارے لیے مادرزاد اندھوں کو اور برس کے مریضوں کو تندرست کروں گا، اور یہاں تک کہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر۔ سبحان اللہ، اور یہ کیا آپ نے، کیا بات، اللہ نے اپنے سبحان اللہ۔ بندے کے ہاتھ سے مردے زندہ کروائے، بے شک بے شک، کیونکہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا جو نظام معجزات و کرامات ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ دجال کے شر سے بچنے کے لیے اس کا شعور انتہائی ضروری ہے، اور یہ اعتقادی معاملہ ہے۔ یہ محض عقیدت مندی کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ عقیدے اور ایمان کی باتیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا یہ خاص موضوع ہیں۔ اس لیے انہیں سمجھیے کہ جب اللہ اپنے بندے کے دستے مبارک سے کسی معجزے اور کرامت کا صدور فرماتا ہے، حقیقت میں تو وہ اللہ کا فعل ہے۔ اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی قوت کو اور قدرت کو چیلنج کر رہا۔ ایک دعوت تو ہمیں یہ پیش کی جا رہی ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت وہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہے، لیکن ظاہر ہو رہا ہے اللہ کے بندے کے ہاتھ پر، کیونکہ اللہ اس بندے کی عزت، عظمت اور شرف کو ظاہر و ثابت کرنا چاہتا، سبحان اللہ، اور منوانا چاہتا ہے بے لوگوں شک سے۔ بے شک۔ جیسے اگر میرے ہو تو پھر جو میرے ہیں انہیں مانو۔ ایک تو یہ اصول دے دیا، دوسرا ان کافروں پر اتمام حجت کیا جو سمجھتے تھے کہ ہم ہی سکرات و بکرات ہیں اور ہم ہی بڑے جعلی نوس ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کی شان قدرت کے انبیاء کے معجزے اور اولیاء کی کرامات بھی اس دور اور حالات کے تقاضوں کے عین مطابق ہوتی ہیں، چونکہ وہ طب کا دور تھا، طب کے عروج کا دور تھا، اس لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی نوعیت یہ رکھی گئی، اور اس میں انتہا یہ ہوئی کہ مردے تک زندہ کروا دیے، جس سے وہ بڑے بڑے طبیب اور بڑے بڑے حاذق لوگ وہ اس پر قادر نہیں تھے، اور انہوں نے اس سے ایسا اثر قبول کیا کہ پھر حق کی طرف مائل ہوئے کہ واقعی یہ بندہ نہیں کر سکتا، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے پیچھے رب کی قدرت و طاقت۔ سبحان اللہ۔ اصل کیا ہے، یاد رکھیے، معجزہ اور کرامت جب بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں دیکھو، جس کا بندہ اس قوت و قدرت کا حامل ہے، اللہ، اس کا مالک و مولا کس قوت و قدرت کا حامل ہے۔ اللہ، تو یہ نقطہ کیا سمجھیے۔ بات، اس لیے قرآن نے اپریشیٹ کیا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ جو اس کو مانتے ہیں وہ اہل حق ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ اہل باطل ہیں۔ حق و باطل کی پہچان و شناخت کا ایک ذریعہ بنایا ہے معجزے کو اور کرامت کو۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذات ہی سراپا معجزہ ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ دیکھیے ان کی پیدائش معجزہ، اور ان کا جناب ماں کی گود میں بولنا معجزہ، اور بچپن میں خطبہ نبوت اور رسالت پڑھنا، معجزہ، اور اپنا صاحب کتاب ہونا، معجزہ، پھر اپنی والدہ کی بریت کا اور اپنی والدہ کی عفت کا اعلان کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور آپ تو خاموش تھیں، وہ عفت ماں، عظمت ماں صدیقہ مریم، وہ خاموش رہیں، کہا اسی بچے سے ہی پوچھ لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔
تو اس نے بتا دیا میں کون ہوں. اور وہ بدبخت لوگ جنہوں نے اتنی عظمت ماں باپ اور عفت ماں بی بی پر تہمت لگائی، وہ منکرین کے اندر شمار ہوئے اور وہ کافرین کے اندر شمار ہوئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بہت بڑا اسلامی عقیدہ قرآن کی نص میں آ گیا ہے، جس کو بہت مس یوز کیا لوگوں نے اور مسیح موعود ہونے کے جھوٹے دعوے کر دیے. آج اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان دجالوں اور کذابوں کا پردہ بھی چاک ہو رہا ہے. فرمایا اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ. ہے عیسیٰ، یاد کرو کہ میں تمہیں پوری مدت تک پہنچاؤں گا، پوری عمر تک پہنچاؤں گا، کیونکہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں. بے شک بے شک. یعنی ابھی آپ کی عمر مکمل ہوگی، جتنی ہم نے مقرر کی ہوئی ہے وہ پوری کی جائے گی، اور پھر آپ کو رافعک الیہ، ہم اپنی طرف اٹھائیں گے. اور فرمایا تمہیں کافروں کی اس تہمت سے پاک کر دیں گے. ایسے لوگ جنہوں نے شک کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان پر اور ان کے کمال پر، ان کو قرآن نے کافر کہا ہے. اور فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. فرمایا پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ کر دوں گا جس بات میں تم جھگڑا کرتے ہو. آقا کریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ آمد کی بشارت ہمیں دی ہے، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب اللہ کے نبی عیسیٰ تمہارے درمیان جلوہ افروز ہوں گے. نفس نفیس. اور حدیث پاک میں کہ 40 سال آپ رہیں گے، اور شام کے اندر جامعہ اموی کے چھت پر آپ نزول فرمائیں گے، اور پھر وہاں سے سیڑھی کے ذریعے اتریں گے، اور دنیا کے اندر حق کا بول بالا ہوگا. صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، شراب پر پابندی لگائیں گے، اور جو کچھ ان کے نام پر جھوٹ گڑھا گیا آپ ببانگ دہل اس سب کا رد کر کے شریعت محمدی علیہ صاحب السلام کا پرچم بلند کریں گے. سبحان اللہ. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ اس کائنات کے اندر پھیلائیں گے، اور روئے زمین پر شریعت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ڈنکا بجائیں گے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان کی سنائی ہوئی بشارت کو مانے، قرآن کو بھی مانے اور صاحب قرآن پر بھی ایمان لائے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اور بھی بشارت آئی ہے کہ آپ گنبد خضرا کے نیچے اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کے پہلو میں وفات کے بعد جلوہ افروز ہوں گے، آرام فرما ہوں گے، اور وہیں آپ کی تدفین ہوگی. قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ان لوگوں کی غلط فہمی کا رد کرنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ ابن اللہ نہیں، اگر عیسیٰ الہ اور معبود نہیں تو بتاؤ اس کا باپ کون ہے. یعنی بغیر باپ کے ان کی پیدائش کو لوگوں نے غلط معنی پہنا دیا کہ جو از خود پیدا ہو بغیر کسی ظاہری ذریعے وسیلے اور سورس کے وہی خدا ہو سکتا ہے. تو رب کائنات نے اتنا خوبصورت لاجیکل جواب قرآن پاک کی آیت کریمہ میں عطا فرما دی. آیت 59 میں فرمایا لوگو اگر عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ کے پیدا ہو کے خدا ہو گئے تو پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ. سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہاں تو ماں کا بھی واسطہ نہیں ہے. تو فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام جیسی. اب یہاں پر چونکہ نصارہ سے اب براہ راست خطاب شروع ہو گیا ہے تو ان کے باطل نظریات کا رد کرتے ہوئے پھر اس وفد کا ذکر ہے جو نجران سے آیا تھا، اور تقریباً 80 کی تعداد میں مختلف روایات ہیں. یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے، بحث کرنے آئے اور اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے آئے. تو ان کا تذکرہ ہوا اور ان کے سامنے جب حق بیان کر دیا گیا اور یہ لاجواب ہو گئے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کام اب مناظرے سے نہیں ہوگا، اب ہم تمہیں مباہلے کا چیلنج. مباہلہ کہتے ہیں ناظرین مکرم کہ دونوں فریق نکل کے آسمان کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا یا بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم میں سے حق پر ہے اس کو ثابت رکھ، اور جو باطل پہ ہے اس کو تباہ و برباد اور ہلاک فرما دے. اب جب یہ معاملہ طے ہوا تو یہاں اہل بیت اطہار کی شان عظمت، آل رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی شان وہ واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے. فرمایا
آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تم اپنے بیٹے، اور ہم اپنی عورتیں اور تم اپنی عورتیں، کیا بات، اور ہم اپنی جانیں اور تم اپنی جانیں، اللہ اللہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر ہم لعنت کریں۔ اب یہ منظر جب وہ سامنے آیا میدان میں، اللہ کے محبوب امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء الجنہ سلام اللہ علیہا ان کو اپنی پشت پہ کھڑا کیا، اور حسنین کریمین علیہم رضوان کو بلوا کے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بائیں طرف کھڑا کیا۔ اب یہ منظر ایک ایسا عظیم الشان منظر تھا کہ ان راہبوں اور ان عیسائیوں کے جو پیشوا تھے عاقب نام کے، انہوں نے کہا کہ بھائی ان لوگوں سے مباہلہ نہ کرنا، میں ان کے چہروں پر جو نور دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے تو ہم تو تباہ ہوں گے ہی ہوں گے، قیامت تک آسمان سے بارش نہیں برسے گی اور زمین سے کوئی فصلیں نہیں اگیں گی، اس لیے ان کو چیلنج نہ کرنا۔ تو بغیر مباہلے کے وہ لوگ سرنڈر کر کے چلے گئے۔ یہاں آقا کریم علیہ السلام کی اور آپ کے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت بھی سامنے آئی۔ اور آخری بات ناظرین محترم، اس پارے کے اختتام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائی ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ جب بھی اہل کتاب کو دعوت حق پیش کرو اور ان پہ اتمام حجت کرو، جیسا کہ نصارہ نجران سے کیا گیا، تو کیا تھا؟ جو مشترکات ہیں ان کو ترجیح دیا کرو۔ فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ ہم اس کلمے پہ بات کر لیتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ عموماً بحثوں مناظروں میں ہم اختلافات کو ڈسکس کرتے ہیں جو تھوڑے ہوتے ہیں، اور مشترکات کو پس پش ڈال دیتے ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں۔ آج قرآن ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ دعوت کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے فریق مخالف میں دیکھو قدر مشترک کیا پائی جاتی ہے، تو اس کو اختلاف کی بجائے اشتراک کی دعوت دیا کرو اور مشترک امور کی طرف متوجہ کیا کرو۔ یہ احسن ترین طریق ہے دعوت کے پیش کرنے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے اسلوب دعوت کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، ماشاءاللہ آج تلک الرسل تیسرا پارہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ماشاءاللہ پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن کریم کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرمائے، اور عالم اسلام پر قرآن کریم کے نور سے روشنیاں عطا فرمائے، تاکہ عالم اسلام کو قرآن کی روشنی نصیب ہو اور امت مسلمہ کو پھر وہی عروج عطا ہو جو اس کا خاصہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا